کیوں انہوں نے مارا؟ ہم روز باہر جاتے ہیں اور وہ ہمیں روز ماریں گے؟ کیا ہم اپنے شوہر ساتھ لے جایا کریں؟ ہمیں اکیلے جانا ہے۔ ہماری بیٹیوں کو کیوں مارا؟ ہمیں پتہ ہے۔ یہ خاتون لاہور کے علاقہ کاہنہ میں قتل کی گئی 2 مسیحی بہنوں کے گھر تعزیت کے لیے آئی ہے اور بتا رہی ہے کہ غریب مسیحی عورتوں کے لیے گھر سے باہر کام کرنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس دوہرے قتل نے ان کے عدم تحفظ میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ لاہور پولیس کا کہنا ہے کہ کاہنہ کی رہائشی 2 مسیحی بہنیں جن کی لاشیں نالے سے ملی تھیں، ان کے قتل میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق قاتل ایک بہن ساجدہ کے ساتھ فیکٹری میں کام کرتے تھے اور ان کے مقتولہ سے تعلقات تھے۔ ملزموں نے اپنے اعتراف جرم کے بیان میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ مقتولہ انہیں نازیبا ویڈیوز کی بنیاد پر بلیک میل کر رہی تھی۔ جمعے کے روز ڈی آئی جی لاہور انویسٹیگیشن شارق جمال نے پریس کانفرنس میں قاتلوں کی گرفتاری کا اعلان کیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 2 سگی بہنیں تھیں، ان کی ہمیں ڈیڈ باڈیز ملی تھی۔ ان کا جو مرڈرز ہوئے تھے وہ ہم نے 3 اس میں لوگ اریسٹ کر لیے ہیں اور انہوں نے مان بھی لیا ہے۔ تیز دھار آلہ جو بیسیکلی پیپر کلپر جسے کہتے ہیں، کلپ جسے پیپر کاٹتے ہیں، وہ بھی ہم نے ریکور کر لیا ہے اور یہ کیس اللہ کے فضل سے یکسو ہو گیا ہے ان دونوں بہنوں کا۔ ان کا کوئی آپس میں ریلیشن شپ تھا جو پھر بات بگڑ گئی، اس میں انہوں نے سوچا کہ ان سے جان چھڑا لینا بہتر ہے، تو اس طرح یہ ان کا مرڈر ہوا۔ 25 سالہ عابدہ اور 23 سالہ ساجدہ 26 نومبر کو بازار جاتے لاپتہ ہو گئی تھیں اور والدین کی مدیت میں پولیس نے اغوا کا مقدمہ درج کیا تھا۔ ایک بہن کی لاش دسمبر میں اور دوسری کی لاش کچھ دن قبل قریبی نالے سے ملی تھی۔ خاندان کا کہنا تھا کہ دونوں کو ان کے ساتھی فیکٹری ملازم نعیم نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اغوا کیا اور قتل کر کے لاش نالے میں پھینک دی۔ پولیس کے موقف کے برعکس رشتہ داروں اور مقامی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ملزم ان پر بری نظر رکھتے تھے اور انکار پر ان کو قتل کیا گیا۔ پولیس نے 3 افراد نعیم، ممتاز اور سجاد کو گرفتار کر لیا اور تینوں نے قتل کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ ساجدہ یہ فیکٹری میں کام کرتی تھی، ملازمت تھی وہاں کرتی تھی۔ وہاں پہ جو نعیم ہے نا، وہاں وہ بھی فیکٹری ورکر تھا، اور پھر جو دوسرا ملزم گرفتار ہوا ہے ممتاز، وہاں پہ وہ سپروائزر تھا، وہاں پہ کام کرتی تھی اور ان کی نظر ان کے اوپر بری تھی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن انہوں نے جب ان کی بات نہیں مانی، اس کے بعد انہوں نے درندگی کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر وہ انسان ہے، کافروں سے بھی بدتر وہ انسان ہے، انہوں نے گلا دبایا۔ یہ ان کا جھوٹ ہے، جھوٹا کرتے خیال تھا۔ یہ کب جب ہمارے پاس وہ کل آیا تھا تو اس وقت اس نے کیوں نہیں بتایا تھا کہ میں نے 10,000 دیا تھا؟ یہ 10,000 والا وہ اس نے جھوٹا بولا اور جھوٹا ہے اور مکاری انسان ہے۔ دونوں بہنیں شادی شدہ تھیں۔ ساجدہ کے 4 بچے جبکہ عابدہ کی 1 بیٹی تھی۔ عابدہ اس دن ساجدہ کے ساتھ اپنی چھوٹی بہن کے سسر کے 40ویں کے لیے کپڑے لینے بازار گئی تھی۔ اچھے طریقے سے گئے، ادھر بازار گئے ہیں، میرے والد صاحب کا چلیسمہ تھا اس لیے وہ بازار گئے ہیں کپڑے لینے۔ اس طرح یہ واہ کر لیا اس نے سارا کچھ نعیم نے، اس کے ساتھ اور ساتھی تھے بس۔ میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے میری۔ ایک بیٹا میرا چھوٹا ہے، 3 سال کا دودھ پیتا تھا اپنی ماں کا۔ میری بیوی سی تو ملنے واسطے آئی تھی، لیکن میں اٹاری پنڈ رہنا ہاں، تو پتہ چلیا کہ نعیم نال نے لڑکے نے گواہ کر لیا، گھروں کپڑے لینے واسطے گئے نے، پھر بعد اسی اڈیک دے رہے ہیں، کوئی واپسی نہیں ہوئی تو بہت پریشان ہوئے اسی۔ دورے قتل کی واردات کی وجہ سے مقامی مسیحی برادری میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور حکومت سے مقامی مسیحی خواتین کی حفاظت کا مطالبہ کیا ہے۔ پریم کا پرچار کرنے والوں نے میری قوم کو یہ تحفہ دیا کہ پہلے ہم زیادتی کرتے تھے، پہلے ہم اغوا کرتے تھے، مگر آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ زیادتی بھی کریں گے، اغوا بھی کریں گے، اور اس کے بعد آپ کے گھروں میں اپنا ہماری بہنوں کی بیٹیوں کی لاشوں کو بھی دیں گے۔ تعزیت کے لیے آئے مسلم نون کے مقامی ایم این اے رانا مبشر نے متاثرہ خاندان کو ہر ممکن مدد کا یقین دلایا اور کہا کہ پولیس کو صرف مجرم پکڑنے کے علاوہ ایک مضبوط کیس بنانا چاہیے۔ مقامی حکومتوں کو چاہیے تھا کہ یہ ایک ایک چیز ان سے پوچھ کے، اور جو ہمارے قانون دان ہیں ان سے پوچھ کے اس کیس کو اسٹیبلش کریں تاکہ آنے والے وقت میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ جبکہ ساجدہ اور عابدہ کی غمزدہ ماں کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ سفاک قاتلوں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ 1 مہینے سے قاتل ملے ہی نہیں۔ رات کو 2 بجے ان کو پکڑا اور ملزموں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا ہے، مار کر نالے میں بہا دیا۔ ایک بیٹی کے 4 بچے ہیں اور دوسری بیٹی کی 1 بچی ہے۔ ہمیں انصاف چاہیے۔
मसीही जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और गरीब अक़लियत हैं, मुआशरे में बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी की वजह से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। कातिल तो पकड़े गए हैं, लेकिन क्या वाकई पुलिस ने एक ठोस केस बनाया है जिसकी बुनियाद पर इनका जुर्म साबित हो, ये कहना क़ब्ल-उज़-वक़्त होगा। रिहान पराचा, voicepk.net, लाहौर।